گل از رختا مختار نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل سے تو مختار شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را نبی اکرم کا اسم ذات محمد، یہ نام نامی جب لبوں پر آتا ہے تو لب بے قرار ہو کر اس نام نامی کو عجز و انکساری کے ساتھ بوسہ دیتے ہیں۔ حضور اکرم سے قبل انسانوں میں سے کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا۔ یہ نام آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے رکھا۔ بہت سے لوگوں نے استفسار کیا جناب عبد المطلب سے کہ یہ نام آپ نے عجیب نام رکھا ہے، منفرد نام رکھا ہے۔ تو جناب عبد المطلب کا جواب بڑا خوبصورت تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رکھا ہے کہ اس کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو پوتا ہے دنیا والے اس کی تعریف پہ رب اللسان ہے۔ اور پھر دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ صرف دنیا والے نہیں بلکہ زمین کے ساتھ ساتھ آسمان والے اور آسمان والوں کے ساتھ ساتھ خلاق عالم خود بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے۔ خطاطی مسلم دنیا کا زیور ہے۔ اسماء نبوی کی خطاطی دنیا میں خوب سے خوب تر کی گئی۔ جو صفاتی نام ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی خطاطی کا آغاز کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ جیسے یہ نام بہت خوبصورت ہیں، چونکہ یہ نام محسن کائنات کے ہیں، یعنی کائنات کا جو حسن ہے اس کی جو سبب ہستی ہیں یہ ان کے نام مبارک ہیں۔ تو جب ان کے نام ہوں تو ہم کوشش کریں گے کہ ان ناموں کو بھی احسن طریقے سے لکھ سکیں، ان کی خطاطی حسن کے ساتھ کر سکیں، تخلیق کے ساتھ کر سکیں، تاکہ ہماری یہ کوشش بارگاہ رسالت میں قبول ہو۔ گل از رختا مختار نازک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق کا تعلق ہے وہ کسی وقت کا قید نہیں ہے، ایون کسی جغرافیہ کا قید نہیں ہے، وہ ٹائم اینڈ سپیس یعنی زمان و مکان سے بلند تر ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ اسی عشق و محبت کے ساتھ، اسی خلوص کے ساتھ، اسی محنت کے ساتھ اور اسی محبت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی خطاطی کریں۔ تو جام رسانید ہوئے سے کرنی را کرنی را کرنی را کرنی را تو جام رسانید ہوئے سے کرنی را کرنی را کرنی را کرنی را گل از رختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را از جامی بیچارہ رسانید سلام از جامی کوئی نام اگر اللہ کا محبوب ہو، یقیناً اس کائنات میں سب سے عظیم، سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین نام ہوں گے۔ وہ کن کے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ یوں تو کوئی کلمہ، کوئی لفظ، اس کا کوئی حرف اگر ہم گرا دیں، کم کر دیں تو وہ بے معنی سا ہو جایا کرتا ہے،
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک اسم ذات کا یہ اللہ نے اس کو یہ شان عطا کی ہے کہ محمد خود اس کا معنی ہے تعریف کیا جانے والا، اور اگر اس کا شروع کا میم اگر الگ کر دیا جائے تو وہ حمد بن جاتا ہے، جس کا مطلب بھی تعریف، اور تعریف کس کی؟ حمد بیان کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی تعریف کو۔ تو اللہ رب العزت کی تعریف کرنے والے آپ سے زیادہ کائنات میں کوئی ہیں ہی نہیں۔ اور پھر جب آپ نے یہ ہا بھی ہٹا دیا، میم اور ہا بھی الگ کر دیں تو وہ پھر ممد بن جاتا ہے۔ تو ممد کون ہوتا ہے؟ معاون۔ تو اللہ رب العزت کے دین کو بلند کرنے میں، اللہ کی شان کو بیان کرنے میں آپ ممد اور معاون سب سے زیادہ ہیں۔ اور پھر یہ سلسلہ آگے کو چلتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ پھر آپ نے ایک میم کو بھی ہٹا دیا تو مد بنا۔ مد کا مطلب ہوتا ہے بلندی۔ تو آپ کی شان تو بہت ہی بلند ہے، یعنی آپ کے نام کے ایک ایک حرف کو آپ الگ کرتے جائیں تو پھر بھی وہ بحر بے کراں کی طرح معانی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور انسان عش عش کر اٹھتا ہے۔ دنیا کے ہر خطے کے ٹائم زون کے فرق کی وجہ سے پوری دنیا میں 24 گھنٹے 5 وقت کی اذان بلند ہوتی ہے، اور اس میں جب مؤذن نبی اکرم کا نام نامی محمد پکارتا ہے تو گویا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب یہ تعریف و توصیف بیان نہ کی جا رہی ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور ذکر کیسا بلند ہوا کہ ایک مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے تو جب اللہ کا نام لیتا ہے تو ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، جب وہ اذان دیتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، جب وہ اقامت کہتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتا ہے۔ نماز میں جب وہ آتا ہے تو وہاں پر جب وہ اللہ کی گواہی دیتا ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی نماز کے اندر دیتا ہے، اور پھر حضور کی شان اقدس کے اندر درود اور سلام پیش کرتا ہے۔ اس انداز سے اس نام کا اثر آپ کی شخصیت پر ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی تعریف صرف عام حالات میں نہیں، عبادات کے اندر بھی اس طرح کثرت سے ہو رہی ہے کہ اگر آپ تجزیہ کریں کہ اس وقت دنیا کے اندر، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں تو ہر لمحے، ہر لحظہ، ہر گھڑی دنیا کے ہر کونے میں کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے، اقامت ہو رہی ہوتی ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ اس انداز سے اللہ کے حبیب کی تعریف کی گئی کہ واقعتاً آپ کا جو نام محمد ہے، جس ویژن کے ساتھ رکھا گیا تھا، وہ عملی طور پر ہوتا ہے۔ آپ کے اس نام کا اثر یا آپ کے اس نام کے حوالے سے آج کا ایک مسلمان، آج کا ایک عام جو مسلمان ہے، اس کی کیا ذمہ ہے کہ وہ بھی اپنا نام ان تعریف کرنے والوں میں شمار کرے، آپ کو یاد کرے، آپ کے احسانات کو ریئلائز کرے، ان کو ذہن میں لائے، ان کا استحضار کرے، اور آپ کے احسانات کے سامنے اپنے سر کو جھکائے اور آپ کی تعریف کرتا ہوا اور آپ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی مثال ہے نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ ہزار بار بیشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ کہ ہم سوتے ہوں یا جاگتے ہوں، ہم اپنے پہلوؤں پر ہوں یا آرام کر رہے ہوں، تب بھی ہمارے ادب کا یہ پہلو ہو، ہماری زبان اس طرح سے رطب اللسان ہو جائے کہ جب جب جہاں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور بالخصوص محمد آئے تو ہماری زبانوں سے فوراً نکلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عید سلام از جامیے بیچارہ رسان، عید سلام بر در
درگاہ دربار بر درگاہ دربار رسول مدنی رام مدنی رام مدنی رام مدنی رام بر درگاہ دربار رسول مدنی رام مدنی رام مدنی رام مدنی رام گل از رخ